یہ انجام کیا ہوگا؟ جواب مرضی اور ہمت کے ساتھ کہا قال لقد کنتم انتم، اور اس زور کے ساتھ کہ تم بھی تھے اور ہو، تمہارے بزرگ گزرے ہیں، کنتم انتم وآباؤکم، تمہارے گزرے بزرگ، تمہارے جد، تمہارے دادا پردادا سارے کے سارے، اور تم خود جو ان کے راستے پر ہو کی ضلال مبین، بالکل صحیح گمراہی میں ہوگا، گمراہ راستہ نہیں ہو، غلط رہو تم، صاف بات کہیے، بے محابت رہیے، تو یہ بالکل نئی نئی بات نہیں چھوٹ پڑی تھی، وہ سمجھے کہ کچھ مذاق کا، کچھ نوجوان کا مطلب ہے یا کچھ بطور ہوگا جواب میں۔ ایک تعجب ان کی ایک بات سننے کے بعد جو انکہی بات سمجھتے تھے کسی نے نہیں کہی ہے، وہ جب سامنے آئی ہے قانون، تو انہوں نے کہا یہ جناب الحق کہ تم بات کہہ رہے ہو سنجیدگی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے کر رہے ہو، یا تو آگے سے معلوم ہوتا ہے اور ہم انتم من اللاعبین، یا نوجوانی ہے، اندھر نوجوان ہو، ہنسی مذاق کی کھیل کود کی بات کہہ رہے ہو، کہیں ایسی بات زبان سے نکالی جاتی، کسی نے ایسی بات کہی ہے، کوئی اتنی بڑی بات سمجھ میں آئی، سمجھے کہ کوئی شخص ہوش و حواس کے اندر یہ بات کہہ نہیں سکتا ہے، یہ خالی یہ ہنسی اور کھیل یا کوئی نادانی کے ساتھ اس کو کوئی اندر ہے سمجھتا ہو اس کی یہ معمولی بات ہے، زبان سے اس کی نکل جائے، فرمایا ایسے شدید جمے ہوئے تھے کہ دوسرا پہلو ان کے سامنے تھا ہی نہیں، یہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو، ورنہ یہ تو بالکل یہ ہمارے معبود ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، دینا دلانا اور مارنا، نفع اور نقصان سب ان کے بس میں ہے۔ تو مالک یہاں چھوڑ گیا ہے کہ خود تم نکالو، جواب سے معلوم ہوتا ہے قال بل ربکم، حضرت ابراہیم نے کہا بالکل جھوٹ، یہ تمہارے پالنے والے تم کو نفع نقصان سے فائدہ مند کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ بل ربکم، تمہارا پالنہار، تمہارا رب وہ رب ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بنانے والا اور ان کا پالنے اور پرورش کرنے والا ہے، اور جو زمین کا پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، الذی وہ ان کی پرورش بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، اور فطرہن، اور اسی نے ان کو بنایا ہے، وہ ہے تمہارا رب۔ یہ تمہاری مٹی، پتھر اور لکڑی کے جو بابا کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، اور تم گواہی دو، تم مانو یا مانو اپنی ضد پہ حق کرنی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں تمہارے یہ بابا لوگ ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں رکھتے، یہ محتاج محض ہے، یہ کمزور ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ لکڑی اور پتھر کیا کرے گا، میں اس کے لیے تم نہ بولو، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے، اور تم اسے مانو نہ نہیں مانتے ہو تو تم انکاری لوگ ہو، اور تم حقیقت سے انکار کرتے ہو۔ کوئی بات ابھی اتنی بڑی نہیں تھی، اور پھر ان کے سامنے اپنے علم، اپنے ثبات کو ظاہر کرنے کے بعد، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ توحید کی دعوت دے اور پھر بھی گھسا ہو، عزم کا اظہار نہ ہو، طاقت کا، قوت اور دماغ کا، تو اس کے بعد پھر اس کی بات جا کر صحیح معاملے میں اصلی مقام پر نہیں پہنچتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں خود ڈھیلا ڈالا، تو ڈھیلے ڈھالے آدمی کی توحید کا دعوت ہے کہ نہیں کرتی، جو جماؤ والا ہو،